حالانکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا لَقَدْ تحقیق تمہارے لیے فی رسول اللہ کی زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ صفات کن کے اندر پائے جائے گی؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات کا یقین اور شوق رکھنے والا ہے اور آخرت کا شوق رکھنے والا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر خوف خدا موجود ہو، آخرت کی طرف موجود ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ یہ شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ نبی کی ادائیں، نبی کی وفائیں، نبی کی سیرت اور نبی کا کردار ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور ان کے رسول کی بات مانو۔ فَاحْذَرُوا، بس ڈرتے رہو ان کی نافرمانیوں سے، اس کی نافرمانیوں سے ڈرتے رہو۔ اللہ کی اطاعت نہ کر سکے ڈرتے رہو اللہ سے، رسول کی سنتوں کو ادا نہ کر سکے ڈرتے رہو اللہ سے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے سنتوں سے منہ پھیر لیا، اللہ کے حکموں سے منہ پھیر لیا، تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کا رسول تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہے، واضح احکام تم تک پہنچانے آیا ہے۔ اگر تم نے نہ مانا پھر تم جانو اور اللہ جانے، یہ وحید ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فکان احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے گویا میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بات تو کہتی ہے نا، کہتی ہے لوگ میری رگ میں ہے نبی نبی، پڑھتی ہے نماز ساتھ میں کبھی کبھی، نبی کا نام سن کر ڈوب جاتی ہیں، نبی کی بات سن کر ڈوب جاتی ہیں۔ صرف نام لیوا زبانی کلامی اس کے تابع، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی طور پر ان کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سونا پہن لیا اپنے ہاتھوں میں، سونا، سونے کی انگوٹھی بھی پہن لی، باقی صحابہ کرام نے بھی سونا پہن لیا، جن کی صدا تھی
دوستوں کو دعائیں دینے والے تھے. آج نبی کا نام لینے والے آپس میں دستوں کرے گا. وہ اللہ کا رسول رحمتوں سے لبریز فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میرے پیغمبر ہم نے آپ کو شفیع بنا کر بھیجا ہے. شفیع شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، معاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. فتح مکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوا، اور پھر جب نبوت کا دعویٰ کیا، کلمہ حق ادا کیا، وہی لوگ جو اپنے تھے جنہوں نے ذلیل کیا، رسوا کیا، صحابہ کرام کو پتھر ریت پر لگایا، جب کہ وہ انگاروں پر لگایا گیا. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ٹکڑے کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تھے، اونگلی ڈالی جاتی تھی، راستے سے گزرتے کھانچے بچھائے جاتے تھے. جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا، صحابہ کرام جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، کیا کمال ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، گویا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہو رہی ہیں. کوئی اکڑ نہیں، کوئی غرور نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے. اور ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا اور کہتا ہے اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. انہوں نے خبیثوں نے ہمیں بڑا ستایا، بڑا ذلیل کیا تھا، ہمیں تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا تھا، ہمیں بازاروں کے اندر گھسیٹا تھا. آج بدلے کا دن ہے، چن چن کے بدلے لیں گے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا اس صحابی کو بلاؤ نا. قریب آئے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو میرے صحابی؟ فرمایا اللہ کے نبی یہی وہ مکہ والے ہیں جنہوں نے ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا، نکلنے میں مجبور کر دیا، کئیوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیے، کئیوں کی تجارتوں پہ قبضے کر لیے، کئیوں کے مکانوں پہ قبضے کر لیے، ذلیل کیا، رسوا کیا. آج ہم چن چن کے بدلے لیں گے. اليوم یوم الملحمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے